الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگو، رات کو جو بات سمجھائی تھی اس میں آخر میں یہ کہا تھا کلام مجید کی جو تاثیر ہے وہ روح کو بدل دیتی ہے، قلب کی حالت کو کلام مجید بدل دیتا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ظاہر کو، چیزوں کو بدلنا یہ آسان ہے. مثال کے طور پر آج کل آپریشن بھی ہوتے ہیں، ایسے چہرہ بدل دیا، پلاسٹک سرجری ہوتی ہے. ظاہر کو بدلنا بڑا آسان ہے، باطن کو بدلنا بڑا مشکل ہے. یہ اللہ ہی بدل سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھے، بلوغ کے قریب تھے، تو ان کا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا. آج کل کی زبان میں سرجری ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور دل میں سے ایک لوتھڑا جیسا تھا، اس کو نکالا اور پھینک دیا. 4 مرتبہ سرجری ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بچپنے میں، نوجوانی میں، نبوت کے وقت اور معراج کے وقت، 4 وقت. تو نوجوانی کے وقت جو سینہ چاک کیا گیا تھا، کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات ہوتی ہے، جو جنون ہوتا ہے نوجوانی کا، یہ ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے. کوئی ایسا خیال ہی نہ آوے برا جو نبی کے شان کے مطابق نہیں، بالکل نبی کے شان کے خلاف ہو، سب نکال دیا اللہ نے. یہ دل کی کیفیت بدلی، اللہ ہی کر سکتا ہے. آج دنیا میں عجیب و غریب سب آپریشن ہوتے ہیں، لیکن دل کا اندرونی جو ہے، آپ کہیں گے کہ دل کا بھی تو آپریشن ہوتا ہے، وہ الگ، وہ نسیں بلاک ہو جاتی ہے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے. لیکن جو گمراہ ہو، اندر میں جو عجیب و غریب عقائد جو ہیں، ان عقائد کو بدلنا، گمراہی کو نکالنا، گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو پیدا کرنا، یہ آج تک آپریشن نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو کلام مجید دل کی حالت کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ قدرت ہے، اور کلام اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں بھی یہ تاثیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جمے ہوئے تھے کفر اور شرک کے اوپر، کیسے عقیدے تھے. حضرت عمر کی بات نہیں کرتا، تمام صحابہ کی میں بات کرتا ہوں کہ قیصر و کسریٰ ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور بھی فرما بردار ہو سکتا ہے،
لیکن یہ تو انسان کی فہرست میں آتے ہی نہیں، اتنے خطرناک گمراہ ہیں یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی برکت سے ان کو ایسا بنا دیا، جو گمراہ تھے دوسروں کے لیے ہادی بنا دیا، دوسروں کو راستہ دکھانے والا بنا دیا. تو یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا معجزہ. یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اسی لیے سب سے بھاری اگر کوئی معجزہ ہے تو کلام مجید. مردوں کو زندہ کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مدرزات اندھے کو بینا کرنا آسان ہے، لیکن دل کا جو نابینا ہے، دل کا جو اندھا ہے، دل کو بصیرت والا بنانا، دل کو بینا بنا دینا، یہ بہت مشکل ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن دل کی کیفیت نہیں بدل سکتی. مشہور ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جبل گردت جبلت نہ گردت. پہاڑ کوئی کہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تسلیم کر لینا، لیکن کسی کی فطرت بدلے یہ اگر کوئی دعویٰ کرے تسلیم مت کرنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کر سکتا ہے. کلام مجید میں یہ تاثیر ہے. تو صحابہ کی کیسی حالت تھی، پہاڑوں سے بھی زیادہ کفر پر، شرک پر، برائیوں پر جمی ہوئی تھی. کلام مجید کی برکت سے ان کی طبیعتیں بدل چکی. کیسی بدلی؟ کلام مجید میں ایک جگہ پر ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. 3 فرمائش کی تھی کفار مکہ نے کہ ہم تو قرآن پر اس وقت ایمان لاوے جبکہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاوے. مکہ میں بہت پہاڑ، وہ یوں چاہتے تھے، ہم کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، باغ لگانا چاہتے ہیں، پہاڑ کی بنا پر ہم نہیں کر سکتے. صفا جو پہاڑ ہے اس کو ہٹا دو، اور جتنے بھی پہاڑ ہیں مکہ میں ان تمام کو ہٹا دو قرآن کی بنا پر، تو ہم آپ پر ایمان لاوے. ایسا کہا. آگے یوں کہا، او قطعت بہ الارض، زمین سے چشمے ابل پڑے، وہاں پانی نہیں تھا. تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر زمین سے چشمے ابل پڑے تو ہم قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. او کلم بہ الموتى، یا اس کلام مجید کے ذریعے سے ہمارے جو آبا و اجداد ہے وہ زندہ ہو جاوے اور وہ تصدیق کرے اور یوں کہے کہ ہاں آپ نبی ہو اور یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مانیں گے. علماء فرماتے ہیں اس کے ماتحت میں عجیب و غریب بات کہ ان کفار نے، ان مشرکین نے غور نہیں کیا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاوے. ارے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹنا آسان ہے، طبیعتوں کا ہٹنا مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ طبیعت پہاڑ سے بھی زیادہ جمی ہوئی ہوتی ہے. تو کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ بنے تھے، ان کی طبیعتیں کفر و شرک پر اور برے عقیدے پر اور گناہوں پر پہاڑ سے بھی زیادہ جمی ہوئی تھی. کلام مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو ہدایت پر لے آئے، ان کی طبیعت کو صحیح نہج پر لے آئے، صحیح رستے پر لے آئے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی. یہ ہے قرآن. صحابہ کی حالت دیکھ لو، صحابہ کیسے تھے. ایمان میں داخل ہونے کے بعد کلام مجید کو جب سنتے تھے، مختصر ایک بات کہوں، حدیث میں اگرچہ بظاہر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار و مشرکین، سب سے بڑے جو سردار تھے اس زمانے میں 3 تھے، ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان. ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ 3 تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، یہ عجیب وقت ہوتا ہے سہانا، اللہ سے مناجات کا، سرگوشی کا. میں آپ کو صحیح میں کہتا ہوں، اس کی عادت بنا لو. کسی بھی طرح بس آپ اس کی پابندی کر لو. تہجد کی اس کی برکتیں دیکھنا، اس کی رحمتیں دیکھنا، اللہ کی مدد دیکھنا، قلب کی حالت دیکھنا.
عجیب و غریب انشراح محسوس ہوتا ہے، عجیب و غریب ایک وسعت محسوس ہوتی ہے دل کے اندر، ایک اللہ کی نسبت اور اللہ کا تعلق و محبت محسوس ہوتی ہے، اللہ معرفت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس وقت جو رحمتیں نازل ہوتی ہے تہجد کے وقت میں، ایسی رحمتیں 24 گھنٹہ میں کسی بھی وقت نازل نہیں ہوتی، خاص ہوائیں چلتی ہے اس وقت۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے موقع پر خاص رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، وہ ہوائیں دوسرے وقت میں نہیں چلتی، یہ ہوا اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مناجات کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسی کو حاصل ہوتی ہے یہ رحمت کی ہوائیں۔ اتنا زبردست وہ وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کو فرض فرمایا تھا، ہمارے لیے نفل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی۔ کیوں؟ اسی سے مقام محمود ملا، اسی سے آپ کے مقام کو بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا۔ تو اگر ہمیں بھی اپنے مرتبے کو اونچا کرنا ہے، بزرگان فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، کوئی ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا بغیر تہجد کے۔ کوئی تہجد کے بغیر یوں کہے میں اللہ کا ولی دوست بن جاؤں، ناممکن، بہت مشکل ہے۔ اللہ کا ولی بننا ہو، اللہ کا دوست بننا ہو، اور اس کی لذت عجیب ہے۔ یہ تو بننے کے بعد پتا چلے گا، اللہ کا ولی جب بن جاتا ہے اس وقت کی زندگی عجیب ہوتی ہے، بے چینی بے قراری ہوتی ہے۔ ایک دن اگر جو آنکھ لگ جاوے، نہ اٹھے، بے قرار ہو جاوے، بے چین ہو جاوے، پریشان ہو جاوے۔ ایک مختصر بات کہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں سوتے رہے، آنکھ نہیں کھلی، پورا دن روئے، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، سمجھ نہیں پڑتی تھی۔ آج ہماری حالت کیسی ہے مانو؟ دنیا کا نقصان ہو جاوے، پورا دن بے چین ہو جاوے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ سونا اچھا لگے، نہ بال بچوں کے ساتھ بات کرنا اچھا لگے، نہ دوستوں کے ساتھ ملنا اچھا لگے، دنیا کا نقصان ہوئے تو یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، یہ معیار ہے۔ لیکن امیر معاویہ ایک تہجد نہیں پڑھ سکے، اور وہ بھولے سے بھی آنکھ لگ چکی تھی، پورا دن بے چین رہے، بے قرار رہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ پوری دنیا کے یوں سمجھو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، اس کے باوجود کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ ساز و سامان کی ریلم چھیل تھی، بھرمار تھی، لیکن دل نہیں لگتا تھا۔ بس صرف ایک مرتبہ تہجد چھٹی، پورا دن روئے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ کس گناہ کی پاداش میں تو نے مجھے محروم رکھا، یاد رکھنا اللہ معاف فرماوے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کرنے کے لیے، درجے کو بلند کرنے کے لیے کسی عبادت سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، محروم رکھتے ہیں، اور بعض مرتبہ کسی گناہ کی نحوست کی بنا پر توفیق نہیں ملتی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ جو میں نے کہا گناہ کی نحوست، یہ بہت، ایک مختصر اس کو میں سمجھاؤں۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے، رستے میں چیتا ملا، حملہ کیا، انہوں نے بھی حملہ کیا، مقابلہ کیا، آخرکار وہ چیتا بھاگ گیا، پورا بدن زخمی تھا، لہو لہان تھا، تو کپڑے بھی لہو لہان ہو چکے تھے، خون سے آلودہ ہو چکے تھے۔ وہاں ایک ندی تھی، وہاں گئے، غسل کیا، پورا بدن دھویا، کپڑے دھوئے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، ان بزرگ کو دیکھا کہ پورا بدن زخمی ہے، لہو لہان ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلام کیا، پوچھا بھائی کیا ہوا، کس نعمت پر آپ اللہ کا شکر بچا لاتے ہو؟ دیکھیں ابھی ایک درندہ تھا، میرا مقابلہ ہوا، اللہ نے مجھے بچا لیا، تو آپ تو زخمی ہیں، لہو لہان ہے، اللہ کا شکر کس بات پر ادا کرتے ہو؟ کیا کہا معلوم؟ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، میرا لفظ سنو، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہی اسی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ان بزرگ نے یوں فرمایا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں مصیبت میں تو ہوں لیکن معصیت میں نہیں ہوں۔ سمجھے بات؟ مصیبت تو سب ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، لیکن اگر معصیت مجھ سے ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔
میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ معصیت کی نحوست اتنی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، سکون کو اٹھا لیتا ہے، رحمتوں کو نازل نہیں فرماتا، اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ معصیت کا نقصان ہے، اور مصیبت کا نقصان ایسا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے وقت میں اگر ہاتھ اٹھائے جاوے اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ یوں چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں میرا بندہ اس مصیبت پر راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں کامل ایمان عطا فرماتے ہیں، کامل مومن بناتے ہیں۔ تو مصیبت کا تو فائدہ ہے لیکن معصیت کا نقصان ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں تو مبتلا کیا، معصیت میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اس لیے معصیت جو ہے نا اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک مختصر بات کہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک راہب آدمی تھا، عبادت گزار، ایسی عبادت کہ آپ تعجب کریں۔ ایک مرتبہ ان سے گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد ایک مدت تک عبادت کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ مجھ سے فلانا گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، اس کے باوجود تو نے کوئی نعمت نہیں چھینی۔ بغور سننا کیا کہا، تو نے میری نعمت کو سلب نہیں فرمایا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ میرے بندے تجھے پتا نہیں، میں نے بہت بڑی نعمت چھین لی تیری، اس گناہ کی نحوست کے بنا پر اللہ حفاظت فرماوے ہے۔ فرمایا اس بندے نے، یا اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں، تو کیا کہا معلوم، کہ تہجد کے موقع پر تو جو مناجات کرتا تھا، سرگوشی کرتا تھا، مجھ سے دعائیں کرتا تھا، اور جو تجھے لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، اس مزے کے مقابلے میں، اس لطف کے مقابلے میں، اس لذت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ تھی۔ چل صحیح بتا، اس گناہ کے بعد وہ لذت تجھے ملی؟ وہ لذت میں نے تجھ سے چھین لی اس گناہ کی نحوست کے بنا پر۔ سمجھے میری بات؟ یہ ہے معصیت کا نقصان، یہ معصیت کی نحوست۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی جو لذت ہے چھین لیتا ہے، تکبیر اولیٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ بعض مرتبہ 2 رکعت چلی جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تکبیر اولیٰ کی جو لذت ہے ہم نے ابھی محسوس نہیں کی، کلام مجید کی جو لذت ہے پڑھنے کی، اس کو ہم نے محسوس نہیں کی۔ اللہ سے مانگنے میں جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، جو حلاوت رکھی ہے، وہ ہم نے محسوس نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ گناہوں بھری ہے، معصیت والی ہے، نافرمانی والی ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بادشاہ تھے، امیر تھے، لیکن وہ کیسے تھے؟ اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد فوت ہوئی، پورا دن بے چین رہے، بے قرار رہے۔ ہمیں تو اللہ ہی معاف فرما رہا، بہت افسوس ہوتا ہے واقعات۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں سے، علماء دیوبند میں سے، دیوبند کا سب سے پہلا جلسہ ہوا تھا، جلسہ دستار بندی، جس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فارغ ہوئے تھے۔ اس جلسے کی بات کرتا ہوں، ہزاروں لوگوں کی تعداد میں سب آئے ہوئے تھے جلسے میں، اور حضرت تو بہت بڑے بزرگ تھے، پورے ہندوستان ان کو چاہتے تھے، ہر آدمی یوں چاہتا تھا کہ ملاقات ہو جاوے، زیارت ہو جاوے، دیدار ہو جاوے۔ تو جلسے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے مسجد آ رہے تھے، تو راستے میں لوگوں نے گھیر لیا ملاقات کے لیے، تو کہا کہ بھائی نماز کے بعد ملیں گے، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، مسجد جانے دو، نماز کی بالکل تیاری ہے۔ لیکن لوگ تھوڑی سمجھے، عوام کسی بھی طرح ان کو ذرا لوگوں نے گھیر رکھا، تو مسجد پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ کتنی دیر ہوئی پتہ آپ کو؟ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا، تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ آپ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے التکبیر الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کو تکبیر اولیٰ مل جائے، دنیا وما فیہا کی دولت سے بہتر دولت ملے۔ یہ کب آئے گا ہمارے دل میں اس کی عظمت؟ جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب ہم پابند بنیں گے۔ یاد رکھنا، پابندی ہو ہی نہیں سکتی گھر میں رہتے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ میں راستے میں نکلنے کے بغیر یہ دل میں اہمیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمیشہ مسجد کا ماحول ملے گا، ایک عجیب تعلق پیدا ہوگا، ایک عجیب تقوی کی نورانیت محسوس ہوگی،
اور واقعیتاً جو لذت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہر وقت 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد کی پابندی، اوابین کی پابندی، نوافل کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، تعلیم کی پابندی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کا ایک عظیم اثر ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے واقعیتاً اس کا ملنا مشکل ہے۔ تو کیا ہوا؟ تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی، سورہ فاتحہ کی 2 یا 3 آیتیں ہوئی تھی اور حضرت نے اللہ اکبر کہا۔ جب سلام پھیرا رہا نہیں گیا، بے چین بے قرار، سسکیاں بننے لگی، رونے لگے۔ اب یہ تو حضرت تو سب کے چنندہ، سب کے محبوب، پورا مجمع ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت کیا تکلیف ہوئی، کیا پریشانی؟ کہ نہ کچھ بھی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے شاگرد تھے۔ حضرت کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، مجبوراً کہنا پڑا۔ کیا کہا معلوم؟ آج 35 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ یہ جو اللہ اکبر امام کہتے ہیں، 35 سال سے مسلسل اللہ اکبر امام کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، رکعت نہیں گئی، امام کے ساتھ اللہ اکبر نہیں کہہ سکے بس، اور 3 آیتیں ہو چکی تھی۔ اور ہم تو اطمینان سے آتے ہیں، چاہے امام 1 رکعت کر لے وے، پوری سورہ فاتحہ پڑھ لے وے، پوری سورت پڑھ لے وے، اور رکوع میں چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی دل پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ کیا علامت ہے؟ یہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے۔ واقعیتاً دل اگر زندہ ہوتا آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ جیسے زندہ آدمی، مجھے سوئی چبھو، اگر سوئی کوئی مارتا ہے تو میں ایک دم سے چونک اٹھوں گا، لیکن اگر مردہ ہے چھرا بھی مار دو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح دل کی زندگی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو ذرا بھی معصیت ہوگی، ذرا بھی اللہ ناراض ہوگا، ذرا بھی اللہ کی توجہ میں کمی آئے گی، فوراً آدمی بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ ایک تعلق کی علامت ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پورا دن روئے، بے چین رہے۔ دوسرا دن جب ہوا، رات کو سو گئے، تہجد کے وقت میں ان کے خاص کمرے میں بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، کمرہ بند کر کے۔ کوئی آدمی آیا اور پیر پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ان کو اٹھایا جیسے فوراً انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے خاص کمرے میں تو اجنبی کون؟ تو کہا میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، نہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے سزا دوں گا۔ کون ہے بتا صحیح معنوں میں؟ میں شیطان ہوں۔ شیطان اٹھانے آیا تہجد پر آنے کے لیے، اور آج تو ہمیں تہجد کے لیے شیطان سلانے آتا ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ یہ سوتا ہی رہے گا؟ امیر معاویہ نے کہا تیرا کام تو سلانا ہے، غافل کرنا ہے، تو کیسے مجھے بیدار کرنے کے لیے آیا؟ تو کیسے اٹھانے آیا؟ دیکھیں کل میں نے آپ کو سلائے رکھا تھا، لیکن اس سلانے کی بنا پر آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جو بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، اور اسی طرح روئے دھوئے، اللہ سے معافی مانگی، اور جو آپ غمگین ہوئے تھے، رنجیدہ ہوئے تھے، ایک دن میں آپ کا اتنا اونچا مرتبہ ہوا، 1000 سال تک تہجد پڑھتے اتنا اونچا مقام نہ ہوتا۔ میری بات سمجھے؟ کوئی عبادت چھوٹ جاوے، ہم سے کوئی نہ ہوئے، اللہ کا ذکر، کچھ نافرمانی ہو گئی، معصیت ہو گئی، تو آدمی بے چین ہو جاوے، ندامت کے آنسو بہاوے، خوب اللہ سے روئے دھوئے۔ تو یاد رکھنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، رونا دھونا، غم زدہ ہونا، اللہ کے راستے کا غم۔ دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، حکیم اختر کی زبان میں کہتا ہوں، عجیب وہ بیان فرماتے، اللہ کے راستے کا غم اٹھا لو، اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے، اس سے زیادہ ثواب کسی چیز میں نہیں ہے، اس سے جو مقام حاصل ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قبض کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 3 سال تک یہ کیفیت رہی تھی۔ 3 سال تک کیسی کیفیت رہی تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پہاڑ پر چڑھتے تھے اور یوں فرماتے تھے، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گرا دو، خودکشی کر لوں، ایسی کیفیت تھی۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب بھی پہاڑ پر چڑھتے تھے فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور جبرائیل یوں فرماتے، نہیں یا رسول اللہ ایسا مت کرنا، آپ اللہ کے رسول ہو صحیح معنوں میں، تو اللہ وہی کیوں نہیں بھیجتا؟ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ دیکھو یہ کیفیت ہوتی ہے، ذرا بے چینی، ذرا کچھ حالات میں تغیر آتا ہے، ذرا طبیعت میں تغیر آتا ہے تو فوراً آدمی رونے لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔
کیوں اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی؟ کیوں میری تکبیر فوت ہو گئی؟ اللہ ناراض ہے؟ کیوں مجھے تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی؟ کیوں مجھ سے گناہ ہو گیا؟ کیوں مجھ سے بد نظری ہو گئی؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بول دیا گیا؟ کیوں مجھ سے غیبت ہوئی؟ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت تھی. 3 سال تک مسلسل. بزرگان فرماتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے اوپر 1 سال مسلسل یہ کیفیت رہی تھی. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ غم کی بنا پر آدمی کو وہ درجہ عطا فرماتے ہیں جو عبادت سے بھی نہیں ملتا. ایسا مرتبہ ملتا ہے. تو شیطان نے کیا کہا امیر معاویہ سے؟ آپ ایک دن جو روئے، آپ نے جو غم منایا، اس غم کی بنا پر، اس رونے کی بنا پر، اس ندامت کی بنا پر، اس حسرت کی بنا پر، اس کو حسرت نایاب بولتے ہیں اصطلاحی زبان میں. یہ ایسی حسرت ہے جو دنیا میں نہیں ملا کرتی، جس کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتے، صرف اللہ ہی چکا سکتا ہے. حسرت نایاب. بس حسرت کرو. مثال کے طور پر 5 دن ہو گئے رمضان مبارک کے، یا اللہ قدر نہیں ہو سکی تو مجھے معاف فرما دے. آئندہ جو 25 دن ہے اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. واللہ میں کہتا ہوں یہ 5 دن پر رو گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، صحیح معنوں میں ہم سے تلاوت نہیں ہوئی، صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھی گئی، رو اس بات پر، تو 5 دنوں کی ساری تلافی ہو جائے گی. اس کو حسرت نایاب بولتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے، ہر کس و ناقص کو نہیں ملا کرتی. صحیح معنوں میں جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ اس کو یہ عطا فرماتا ہے. تو کیا کہا شیطان نے؟ آپ ایک دن جو روئے نے، اس کی بنا پر آپ کا جو درجہ بلند ہوا، 1000 سال تک تہجد پڑھتے وہ درجہ نہ ملتا. دیکھو تو یہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا، معلوم نہیں کہاں سے کہاں باتیں پہنچی. میں سمجھا رہا تھا قرآن کی تاثیر. روح بدل جاتی ہے، قلب کی حالت بدل جاتی ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ کلام مجید میں تاثیر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ واقعہ میں سنا رہا تھا. 3 بڑے کفار مشرکین رؤسا، اخنس بن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ تینوں کیا کرتے تھے معلوم؟ صبح میں تو دشمن ہے صحابہ کے ساتھ، بہت ستاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمن ہے. لیکن رات کو یہاں سے بات چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب قرآن پڑھتے، تہجد سے یہ بات چلی. یاد رکھنا کہاں سے بات چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً یاد دلا دیا کہ اللہ کا احسان میں مانتا ہوں. اتنی باتیں بیچ میں آئی، فوراً اصل بات پر اپنے آ گئے، اصل پتری پر آ گئے. تو یہاں سے سب باتیں چلی تھی. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، سناٹا ہوتا تھا، سہانا وقت ہوتا تھا، سامنے بیت اللہ ہوتا تھا. اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت کرتے ہوں گے. بس صرف اللہ اور اللہ کے رسول، دو بیچ میں کوئی نہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ایسا تصور ہوتا تھا، ایسی توجہ ہوتی تھی کہ ایسی توجہ، ایسا تصور پوری دنیا مل کر بھی اگر توجہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے. اسی بنا پر علماء نے فرمایا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کی پوری زندگی عبادت سے بھاری. کیوں؟ آپ جتنی معرفت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرتے تھے، آپ جتنی توجہ کے ساتھ، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ جو آپ سجدہ فرماتے تھے اور نماز جو پڑھتے تھے، پوری امت اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. معرفت ایسی تھی اللہ کے رسول. تو آپ ہی بتاؤ تہجد کے موقع پر جب کلام مجید کی تلاوت کیا تاثیر ہوگی. اتنے بڑے سردار رات کو سوتے نہیں تھے، واحد اس بنا پر کہ تہجد کے موقع پر محمد کا قرآن سننا ہے. یا اللہ، آج ہماری طبیعتیں کیسی ہو چکی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعض مرتبہ ہمارے نوجوانوں پر کہ تراویح میں دل ناخواستہ، دل نہیں چاہتا، زبردستی قرآن سنتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ جب امام صاحب تراویح پڑھانے والے پہلی رکعت میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں پیچھے، لیکن جب رکوع میں جائیں گے اس وقت شریک ہو جائیں گے. انا للہ و یہ کس بات کی علامت ہے معلوم؟ نفاق کی علامت ہے. نفاق کا وائرس ہے. اور کس بات کی علامت ہے معلوم؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کی علامت ہے. اللہ بچاوے سوئے خاتمے کا اندیشہ. تراویح بھی پڑھی اور اس مذاق کی بنا پر، اس نفاق کی بنا پر کہیں ہو ایسا نہ ہو کہ مرتے وہ کلمہ نصیب ہو. نہیں سمجھتے ہمارے نوجوان. کہو اپنے نوجوانوں سے کہ اللہ کے واسطے ایسا مت کرنا. قرآن سمجھ میں آوے یا نہ آوے سنو غور سے، امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو اتنے بڑے رؤسا
قرآن کو سننے کے لیے آتے تھے الگ الگ. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ابو جہل ادھر تھا, وہاں چھپا ہوا تھا. ابو سفیان ادھر تھے, وہاں چھپے ہوئے تھے. اخنس بن شریک ادھر تھا, وہاں چھپا ہوا تھا. اب جب قرآن پورا ہو گیا, ابھی فجر کا وقت باقی تھا, اور اتنے میں گھر لوٹنے لگے. کیوں کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو ہمیں تانا دیں گے کہ تم خود ہمیں محمد سے دور رکھتے ہو اور خود تم قرآن سننے جاتے ہو. تو تینوں جا رہے تھے الگ الگ راستے. جہاں 4 راستے پڑتے تھے نا, وہاں تینوں جمع ہو گئے. ایک دم سے ابو جہل نے کہا, اخنس تو کہاں تھا؟ تو کہ بس ادھر گیا تھا میں. ابو سفیان, تم کہاں تھے؟ کہ ہاں ادھر گیا تھا. انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے, صحیح بتاؤ. اس وقت میں کوئی کام نہیں, صحیح بتاؤ, دل کی بات بتاؤ, چھپاؤ مت. اگرچہ وہ کافر تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے. یاد رکھنا, یہ صفت تھی. میں صحیح آپ کو سمجھاتا ہوں. کافر تھے, خطرناک مشرک, وعدہ خلاف نہیں تھے, جھوٹے نہیں تھے, وہ خیانت نہیں کرتے تھے, دھوکہ نہیں دیتے تھے. عجیب سی بات تھی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ کی تم عیوب بیان کرو تو ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرو کہ ان کے کیا اندر خوبیاں تھیں. بہادری بہت تھی ان میں. تو ابو جہل نے کہا, تم مانو یا نہ مانو, محمد جو قرآن پڑھتا ہے اس کو سنے بغیر مجھے چین نہیں. ابو سفیان نے کہا, واللہ میں کہتا ہوں, لات اور عزا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, میں بھی واحد محمد کا قرآن سننے آتا ہوں. اخنس بن شریک اتنا خطرناک مشرک اور دشمن, وہ کہتا ہے ابو جہل, ابو سفیان, واللہ میں کہتا ہوں محمد کا قرآن سننے آتا ہوں, اس کے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا. یا اللہ, ہمیں کیسے چین پڑتا ہے قرآن کے بغیر؟ بتاؤ. ایسی طبیعت بناؤ, ایسا دل بناؤ, محبت پیدا کرو کلام مجید کی تلاوت سے, قرآن سے, کہ اس کے سنے بغیر, اس کی تلاوت کے بغیر ہمیں چین نہ پڑے. ہمارے گھروں میں جب تک تلاوت نہ ہو وہاں تک گھر کا کام کاج شروع نہ ہو. ہماری ماں بہنوں کو, ہماری عورتوں کو ایسا تم بناؤ, ایسی تربیت کرو کہ قرآن پڑھے بغیر ان کو چین نہ پڑے. آج کیا حال ہے, ہمارے نوجوان ایسے ہیں بعض کہ 1 سال ہو جاتا ہے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتے, ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ارے بعض تو ایسے, یہاں کی میں بات نہیں کرتا, میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں. واقعیت انڈیا میں رمضان المبارک میں بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن کی. اب اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کتنا ناراض ہوگا, پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے. ہاں, تو کلام مجید کیسا ہے معلوم؟ اندر کی روح کو بدل دیتا ہے. تو حضرت عمر, وہ 32 منٹ ہو گئے, بات تو ادھوری سی رہ جاتی ہے. چلو خیر, جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی قبول بھی فرماوے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.